الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے مل کے پڑھ لیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ آج ہم اس محفل میں گفتگو کریں گے سیدنا حضرت امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، آپ کی شہادت کے بارے میں آج کی یہ ہماری جو ہے گفتگو ہوگی۔ معزز سامعین محترم، میرے ایک ایک جملے کی جانب آپ نے فوکس رہنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو شہادت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سمجھ آئے گی۔ میرے پیارے دوستو، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ اس سے قبل کسی نے بھی اتنی بڑی قربانی جو ہے وہ نہیں دی۔ یہ فقط نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ اور صبر ہے کہ آپ نے اپنا سب کچھ جو ہے قربان کر دیا اور دین اسلام کو بچا لیا۔ معزز سامعین محترم، اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دو ایسے لمحے آئے کہ جب یہ خدشہ پیدا ہوا کہ اسلام جو ہے ختم ہو جائے گا۔ پہلا لمحہ جو ہے بدر کے موقع پہ آیا، جب کفر اس ارادے کے ساتھ نکلا کہ اس نے اسلام کو ختم کر دینا ہے۔ کفر اس وقت جو تھا طاقت میں تھا، زوروں پہ تھا،
اس کی تعداد جو تھی وہ زیادہ تھی، اس کے پاس وسائل زیادہ تھے، قوت زیادہ تھی، ہتھیار زیادہ تھے، سردار اس کے پاس زیادہ تھے، لشکر اس کے پاس زیادہ تھا۔ اس وقت یاد رکھیں، اسلام کو بچایا ہے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا نے۔ حضور کی دعا سے جو ہے اسلام بچ گیا۔ بس آقا کائنات کے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھنے کی دیر ہوئی، کفر جو ہے شکست کھا گیا، کفر جو ہے بدر میں غرق ہو گیا، اس کے سارے سرکردہ سردار جو تھے وہ مارے گئے۔ ہتھیاروں کے باوجود، طاقت کے باوجود اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اسلام کو جو ہے وہ فتح عطا فرمائی۔ اور دوسری مرتبہ یاد رکھیں، اسلام کے ختم ہونے کا خدشہ اس وقت پیدا ہوا جب یزید نے اپنی آمرانہ حکومت جو ہے وہ قائم کی اور اسلام کے شعار کو بدلنا شروع کیا۔ تو اس وقت جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر سجدے میں کٹوا کر اسلام کو بچایا ہے۔ اس وقت اسلام بچا ہے سجدہ شبیری سے۔ آپ نے سجدہ ایسا دیا کہ اسلام جو ہے بچ گیا۔ اب قیامت تک کے لیے اسلام کو یاد رکھیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ حسین علیہ السلام قربانی ایسی دے گئے ہیں کہ اب اسلام جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے قائم رہے گا۔ معزز سامعین محترم، شہادت حسین کو سمجھنے سے پہلے، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ شہادت حسین کی تب سمجھ آئے گی آپ لوگوں کو جب آپ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یزیدیت جو ہے وہ کیا ہے، تو تب آپ کو سمجھ آنی ہے۔ تو آئیں سب سے پہلے میں دو چیزوں کا فرق جو ہے آپ لوگوں پہ واضح کر دوں۔ حسینیت اور یزیدیت یاد رکھیں، حق و باطل، نیکی اور بدی، خیر اور شر کی دو علامتیں ہیں۔ جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق پہ ہیں اور حق کا درس دینے والے ہیں، نیکی کا درس دینے والے ہیں، خیر کا درس دینے والے ہیں، اور یزید جو ہے وہ باطل پہ ہے اور اس کا درس جو ہے بدی کا ہے، اس کا درس جو ہے شر کا ہے، فساد کا ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یزیدی جو حکومت ہے وہ اصل میں وہ کیا تھی۔ جب آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا پھر آپ لوگ جان جائیں گے کہ حسینیت کیا ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ یزیدیت۔ یزیدی جو حکومت تھی یاد رکھیں
وہ ایک آمرانہ حکومت تھی، غاصبانہ حکومت تھی، باغیانہ حکومت تھی، اور اس نے خلافت کو ختم کر کے ملوکیت کی بنیاد رکھی، یعنی بادشاہت جو ہے وہ قائم کی، اور تمام جمہوری اقدار کو پامال کر دیا، تمام انسانی حقوق کو پامال کر دیا، اور اس کی حکومت میں جبر تھا، ظلم تھا، اور اتنا ظلم تھا کہ جو شخص اس کی بیعت نہیں کرتا تھا اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا۔ اس کا یہ حکم تھا کہ جو بیعت نہیں کرتا یا اس کا سر کاٹ دو یا اس کو اریسٹ کر کے میرے پاس لے آؤ، اور اس کے اس شر سے جو ہے کوئی بھی محفوظ نہ تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے اسلام کے ساتھ بغاوت کی، منافقت کی، اسلامی احکامات کا اس نے مذاق جو ہے اڑایا۔ جو مائیں بہنیں بیٹیاں شریعت نے حرام قرار دی ہیں اس نے ان کو حلال کہا۔ پھر وہ سر عام جو ہے شراب پیتا تھا، پھر وہ اپنی ذاتی خواہشات کے لیے، اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے قومی خزانے کو لوٹتا تھا۔ قومی خزانہ تو ایک امانت ہوتا ہے، اس نے اس امانت میں بھی خیانت کی اور اسلام کے نظام کو معطل کر دیا۔ تو یاد رکھیں، ایسے حالات میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ یزید کو کھلی چھٹی دے دی جائے، کیونکہ آپ اس دین کو ماننے والے تھے کہ جس دین کو تناور کرنے کے لیے شہدائے بدر نے اپنی جانیں دی، جس دین کو تناور کرنے کے لیے شہدائے احد نے اپنی جانیں دیں، جس دین کو تناور کرنے کے لیے سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جسم کے ٹکڑے جو ہیں کروائے، حسین کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ جو دین ہے وہ اجڑ جائے؟ اس لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے نظام حکومت کو للکارا اور یہ فیصلہ کیا کہ یا تو اس نظام کو میں ختم کر دوں گا یا پھر اپنی جان جو ہے اس راہ میں قربان کر دوں گا۔ آپ نے دوسرے لوگوں کی طرح جو ہے راہ رخصت جو ہے اختیار نہیں کی۔ راہ رخصت کیا ہوتی ہے کہ ظالم کے سامنے، جابر کے سامنے، باغی کے سامنے اپنے آپ کو خاموش رکھنا، خاموش رہنا، کہ جیسے دوسرے لوگ جو ہیں خاموش ہیں اور تم بھی خاموش رہو، اس وجہ سے کہ کہیں ہمارا مال جو جان ہے
اور ہماری عزت جو ہے وہ لوٹ نہ جائے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ دہشت اور وحشت کی وجہ سے اپنے آپ کو خاموش رکھنا اور ظلم کے آگے ٹکر نہ لینا. لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا نہیں کیا کہ آپ جیسے دوسرے خاموش ہیں کہ وہ یزیدی حکومت کے خلاف جو ہیں اٹھ نہیں رہے بلکہ دل سے برا جان رہے ہیں. آپ نے جو ہے عزیمت کی راہ لی. آپ نے اس پہ طاغوتی جابرانہ غاصبانہ نظام کو جو ہے للکارا اور کہا کہ میرے ہوتے ہوئے میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا کہ تم دین اسلام پہ تم ڈاکہ ڈال سکو. آپ نے اپنا جو سر جو ہے کٹوا کر انسانیت کو اٹھا دیا, انسانی حقوق کی بحالی کی, انسانوں کی عظمت کا جو پرچم ہے آپ نے اس کو اونچا کیا. اور یاد رکھیں کہ اگر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ظلم کے خلاف اگر نہ اٹھتے, نہ جہاد کا علم جو ہے بلند کرتے, تو یاد رکھیں آج کسی نے بھی ظلم کے خلاف نہیں اٹھنا تھا. آپ کی شہادت سے یہ ہوا کہ ظلم کی ساری زنجیریں جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو گئیں اور لوگوں کو حوصلہ ملا کہ وہ کسی جابر کے سامنے جو ہے کھڑے ہو کر کلمہ حق جو ہے ادا کر سکیں. آپ نے لوگوں کو حوصلہ دیا, لوگوں کو جرأت دی, لوگوں کو جینے کا سلیقہ جو ہے وہ سکھایا کہ بھائی جینا ایسے ہے. کیونکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہوتے ہیں وہ جرأت کے ساتھ جیتے ہیں, وہ ظالموں سے خوف نہیں کھاتے بلکہ ظالموں کے سامنے سینہ تان جاتے ہیں. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے بارے میں, کیا خوبصورت بات کہی ہے. کہا ہے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے. تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پرواہ نہیں کی کسی بات کہ کتنا جو ہے ظلم ہوگا, کتنی میرے اوپر جو ہے وہ سختیاں آئیں گی. ساری سختیوں کے باوجود جو ہے آپ نے دین اسلام کے پرچم کو جو ہے بلند رکھا. یزیدیت نے اتنی یقین کیجئے کہ اتنی آپ کے اوپر جو ہیں سختیاں کی ہیں, ظلم جو ہیں کہ آپ کے اوپر جو ظلم ہیں کیے ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. آپ سے ہر قسم کی جو سہولتیں ہیں چھین لی گئیں, آپ کی ساری رحمت جو رہتے تھی وہ ساری کی ساری آپ کی چھین لی گئیں. آپ کے اوپر دریائے فرات کا جو پانی تھا وہ بھی بند کر دیا. آپ کے بچوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ شہید کیا گیا. لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ڈگمگائے نہیں, لرزے نہیں, اور آپ کے قدموں میں یاد رکھیں جنبش تک نہیں آئی بلکہ حق کا پرچم لیے ہوئے جو ہے کھڑے رہے. یقین کریں کہ
کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ ہوا تو 25,000 تیر اندازوں نے آپ کے اوپر تیر جو ہیں برسائے ہیں۔ کتنے؟ 25,000، ہزاروں تلواریں جو ہیں آپ کے اوپر برس رہی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ حق کے لیے جو ہیں وہ کھڑے ہوئے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، ادھر آؤ ظالم، زور آزمائیں، تم تیر آزماؤ، ہم جگر آزمائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی جو ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی پاسبانی کے لیے آپ جو ہیں کھڑے رہے ہیں، پورے حوصلے کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ، پورے صبر کے ساتھ، حتیٰ کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گھوڑے سے جو ہے نیچے گرتے ہیں، اور سجدے کی حالت میں آپ کی جو ہے شہادت ہوتی ہے۔ آپ نے قرآن کی اس آیت کے اوپر جو ہے عمل کر کے بتایا ہے کہ ہم جو مومن ہیں وہ اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ کا حکم جو ہے وہ سب سے اہم ہے، ہم کسی اور کے حکم کو نہیں مانیں گے۔ تو آپ نے جو ہے حالت نماز میں جو ہے اپنی جان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سپرد کر دی، اور سر کو کٹوا کر نیزے کے اوپر بھی آپ نے قرآن جو ہے وہ سنایا ہے، اور دنیا والوں کو یہ بتایا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں جناب سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، بلکہ آپ کی یہ دعا ہوتی تھی کہ اے اللہ تو ان سے محبت کر، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سجدے میں جاتے تھے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر سوار ہو جاتے تھے، اتنی دیر تک آپ سجدے سے سر کو نہیں اٹھاتے تھے جتنی دیر تک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں خود نہ اتر جائیں، کیونکہ آپ یہ کہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین گر نہ جائے۔ تو آج دیکھیں کہ سر کو کاٹ دیا گیا ہے اور نیزے کے اوپر سر جو ہے، تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا والوں کو یہ بات بتا دی بلکہ سمجھا دی۔ بڑے قابل غور جملے، کہا دنیا والوں سن لو کہ حسین صرف اپنے نانا کے شانوں پہ بیٹھنا نہیں جانتا، حسین صرف اپنے نانا کے گود میں لوریاں لینا نہیں جانتا، بلکہ وقت آنے پر نیزے پہ چڑھ کر بھی قرآن سنانا بھی جانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو بچانا بھی جانتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس وقت حضرت سیدنا حسین علیہ السلام کا یہ حوصلہ تھا، یہ جرأت تھی، یہ بات تھی کہ آپ جو ہے اتنے بڑے ظالم کے سامنے آپ جو ہیں کھڑے ہو گئے اور اپنا سب کچھ جو ہے اسلام کے اوپر قربان کر دیا اور اسلام کو بچا لیا۔ تو ہماری جانب سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لاکھوں سلام ہو۔ اسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ جس نے کربلا میں حق ادا کر دیا،
سارا کنبہ سپردے خدا کر دیا، جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ انشاءاللہ تعالی ہماری یہ گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالی آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔